اب آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں۔ غار میں ہیں، 3 دن چھپے ہوئے ہیں، پیچھے سے انعام ہے، لالچ ہے، تلاش کرتے کرتے آ گئے غار کے پاس۔ حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا، ان کے پیر دکھ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ اگر یہ ذرا سا جھانک لیں اپنے پیر کی طرف، نیچے دیکھ لیں تو ہم ہی دیکھ لیں گے، پکڑے جائیں گے ہم۔ حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، امید برا، حوصلہ افزا، مایوسیوں کی تاریکیوں اندھیروں کو چھانٹ دینے والا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کیوں گھبرا رہے ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ غار سے نکلے 3 دن کے چھپنے کے بعد آگے جا رہے، 100 اونٹوں کا اعلان ہے، جو نبی یا ان کے ساتھی کو پکڑ کے لائے گا، چاہے زندہ پکڑ کے لائے چاہے میتن، کسی بھی حال میں پکڑ کے لے آئے، اس کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان ہے۔ ایک آدمی کو پتا چل گیا، اس کا نام ہے سراقہ، کہ وہ اس راستے سے نکلے ہیں، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے، قریب آ گئے حضور کے۔ ابو بکر یوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ قریب آ گیا ہے، کہا گھبراؤ نہیں۔ حضور متوجہ نہیں ہو رہے تھے، جیسا قریب آیا کہ اس نے سوچا میں پکڑ لوں گا، 100 اونٹوں کا انعام پاؤں گا، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر اس نے گھوڑے کو ڈانٹا، کھڑا کیا، پھر 3 مرتبہ وہاں ہمارا پیش آیا، پھر کہا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ ہماری پکڑ میں نہیں آ سکتی، امان چاہیے۔ حضور کے قریب آیا، حضور نے اس موقع پر، موقع کون سا آپ دیکھیے، اپنی جان کو بچا کر چھپتے چھپاتے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ سراقہ سے کہہ رہے ہیں کیف بک یا سراقہ، سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا، اذا لبست سوار کسرا، جب آج کی اس وقت کی سپر پاور طاقت کسرا، اس کے کنگن سونے کے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، تم پہنو گے، تمہارے کیا حال ہوگا اس وقت۔ نبی کی اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ کفار مکہ سے اپنی جان بچاتے ہوئے نکل رہے ہیں، چھپتے ہوئے، لیکن آگے حالات کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں یہ جملہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ سراقہ تم نہیں پکڑ سکتے، میں نکل رہا ہوں یہاں سے، آگے مدینہ جاؤں گا، وہاں اسلامی سوسائٹی بساؤں گا، وہاں خلافت اسلامیہ قائم کروں گا، پھر مدینے سے باہر میرا لشکر نکلے گا، کسرا کو بھی فتح کرے گا، ایران بھی میرے قدموں کے تلے آئے گا، ایران کے خزانے آئیں گے میرے غلاموں اور میرے ماننے والوں کے پاس، اور اس وقت وہ خزانے آئیں گے، اس میں اس کے کنگن ہوں گے، وہ تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ مایوس کن حالات میں اللہ کے نبی مایوس نہیں ہو رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں اپنے ماننے والوں کا۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت عمر کا دور ہے، ایران فتح ہوا، ایران، کسرا وہیں کا بادشاہ تھا، ایران فتح ہوا ہے، خزانے سارے اس کے خزانے حضرت عمر کے سامنے لائے گئے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جملہ ایک ارشاد فرمایا حضرت عمر نے اس موقع پر، اچانک زبان پر آیا، کیا امانت دار لوگ ہیں، اتنی قیمتی چیزوں کو بھی انہوں نے اس میں کوئی غبن نہیں کیا، کچھ خرد برد نہیں کی، کچھ رکھا نہیں، جیسی تھی ویسی لا کے رکھ دی، کیا امانت دار لوگ ہیں۔ پاس میں حضرت علی تھے یا عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے، کہا امیر المومنین یہ آپ کے فوجیوں لشکریوں کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال ہے، عففت فعفوا وإذ وقعت فوقعوا، آپ کرپشن میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ کے فوجیوں نے بھی کرپشن نہیں کی ہے، چوری اور خیانت نہیں کی ہے، اگر آپ کرپشن میں مبتلا ہو جاتے تو یہ خزانے آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر کہا کہ وہ کنگن نہیں دکھ رہے ہیں، کہا کہ کنگن تو نہیں آئے، کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے نبی نے سراقہ سے کہا تھا، پیشین گوئی کی تھی، کنگن تو آنے، اتنے میں ایک تھیلی پیش کی گئی، اس میں کنگن نکل آئے، کہا کہ وہ سراقہ کہاں ہے، بلاؤ سراقہ کو، سراقہ کو لایا گیا، اور پھر سراقہ کو بلا کر کہا یہ کسرا کا شاہی لباس ہے پہن، یہ اس کا کرتا ہے پہن، یہ اس کا تاج ہے اپنے سر پر رکھ، اور یہ کنگن ہے اپنے ہاتھوں میں پہن۔ سراقہ نے پہنے، حضرت عمر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بخن بخن اعرابی لبسا سوار کسرا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ایک بدو ایک دیہاتی کسرا کے کنگن پہن رہا ہے، کیا خوش قسمتی ہے، کیا بات ہے اس کی۔